بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک مسئلہ ہمیشہ یہ پیش آتا ہے کہ آئی ٹی کی ملازمت کرتے ہوئے انکم ٹیکس کے مسئلے کو کیسے نبھایا جائے۔ دیکھیے، جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک سے وفاداری کرنے کا حکم شریعت نے دیا، المسلمون عند شروطہم۔ فرق ہے تھوڑا سا، باہر ملکوں میں مالداروں سے ٹیکس لے کر غریبوں کو دیا جاتا ہے، ہمارے ملک میں غریبوں سے ٹیکس لے کر مالداروں کے قرضوں کی ریکوری کی جاتی ہے۔ وہاں ٹیکس کا فائدہ وہاں کا باشندہ اٹھاتا ہے، یہاں ٹیکس کے واجبی فائدے بھی باشندوں کو نہیں ملتے ہیں، یہ ہمارے علم میں ہے۔ مسلمان زکوٰۃ ادا کرتا ہے، میراث تقسیم کرتا ہے، صدقہ فطر دیتا ہے، قربانی ادا کرتا ہے، نماز روزے کے چھوٹنے پر فدیہ ادا کرتا ہے، کرنا چاہیے، اور بہت سی امدادی رقمیں غیر مسلم کو بھی دیتا ہے۔ مسلمان کے لیے ناجائز ہے کہ وہ بجلی استعمال کرے اور بجلی کا بل ادا نہ کرے۔ مسلمان کے لیے ناجائز ہے کہ پانی استعمال کرے، پانی کا بل ادا نہ کرے، اس میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن حکومت نے خود ہی سی اے کی تعلیم کو رواج دیا ہے، جس تعلیم کا مقصد ہی ہے ٹیکس کو صحیح سیٹ کرنا، اخراجات اور آمدنی کا حساب بتانا۔ تو آپ سی اے سے ربط کیجئے اور جو بھی خطرہ مول لیے بغیر وہ آپ کے آمدنی اور اخراجات آئی ٹی ریٹرنز کی ترتیب بنا کر دیتا ہے، آپ اس کی ترتیب بنائیے۔ لون اٹھانے کی وجہ سے، ہوم لون اٹھانے کی وجہ سے یا لائف انشورنس کرانے کی وجہ سے ٹیکس کی بچت ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ دیا جانے والا، کاٹا جانے والا ٹیکس زیادہ ہے یا پھر جو انٹرسٹ دیا جائے گا لون پر وہ زیادہ ہے۔ اگر واقعی کاٹے جانے والا ٹیکس زیادہ ہے، واقعی لیا جانے والا ٹیکس زیادہ ہے، تو ہم شرعی نقطہ نظر سے بات کر رہے ہیں، سرکاری اور قانونی نقطہ نظر سے ہم بات نہیں کر رہے ہیں، مذہبی نقطہ نظر سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اس مجبوری کے لیے ٹیکس کی بچت ہو جائے، اس مجبوری کے لیے لائف انشورنس کرانا جائز ہے، ہوم لون لینا جائز ہے، صرف ٹیکس بچ جائے اور ہر قسم کی انسٹالمنٹ وقت پر ادا ہو، رتی برابر انٹرسٹ بڑھنے نہ پائے، ادائیگی کا پورا انتظام ہو۔ لائف انشورنس میں جو زائد رقم آئے گی وہ زائد رقم بغیر ثواب کی نیت کے آپ مستحق لوگوں میں تقسیم کر دیں گے۔ لائف انشورنس یا ہوم لون یا دوسرے لون لینے کا مقصد صرف اپنے ٹیکس کی بچت ہو۔ یہ چیز جائز سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آپ ذاتی مکان میں رہتے ہوں پھر بھی کمپنی کو بتائیں کہ میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہاں، اگر آپ ذاتی مکان میں رہتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو اپنے رہنے کی اجرت دیتے ہیں، اپنے ماں باپ کو باہمی مشورے کی وجہ سے، ذاتی مکان نہ ہونے کی وجہ سے آپ ان کو کچھ رقم بطور کرائے کے دیتے ہیں اور جوائنٹ فیملی میں دینا چاہیے، تو آپ اس کو کاؤنٹ کر کے بتائیں، کمپنی میں تو جائز ہے۔ دیکھیے، واضح طور پر طے کرنا چاہیے کہ آپ اجیر خاص ہیں یا اجیر مشترک ہیں۔
آپ وقت کے ملازم ہیں یا کام کے نوکر ہیں، طے کیجئے۔ میں 8 گھنٹے کا نوکر ہوں، 10 گھنٹے کا نوکر ہوں، طے کیجئے۔ یا 24 گھنٹے کا نوکر ہوں یا 1 گھنٹے کا نوکر ہوں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا کام پورا کر کے دوں گا۔ افسوس کی بات یہی ہے کہ معاملات آئی ٹی کی کمپنیوں کے پاس بھی کلیئر نہیں ہوتے ہیں، شفاف نہیں ہوتے ہیں، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے، غور کرنا چاہیے کہ واقعی ہم کام کے ہی ملازم ہیں، کام پورا ہو جائے۔ اگر کمپنی کا یہی مقصود ہے تو ہمیں کام پورا کرنا چاہیے، دوسرے بھی کام ہم کر سکتے ہیں۔ اپنی کمپنی کا کام کر کے دیتے ہوئے دوسرا اپنا پرسنل کام کر سکتے ہیں اگر ہم کام کے ہی نوکر ہوں، اور اگر وقت کے نوکر ہیں، کام کے بھی نوکر ہیں، 8 بجے سے لے کر شام میں 8 بجے تک 7 بجے تک ہمارا ہی کام کرنا ہے اور وقت ہمیں ہی دینا ہے، اگر ایسا اگریمنٹ ہوا ہے تو پھر ہم دوسرا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ جب اپنا اگریمنٹ کیا جاتا ہے، اگریمنٹ کیے جاتے وقت یہ سارے پہلو ہمیں سمجھنا چاہیے، یا جب وہ ہماری خدمات سے مطمئن ہو جائے تو اصل مالک سے یا مینیجر سے اپنا معاملات درست کر لینا چاہیے۔ اور اگر نوکری اور ملازمت کی جگہ پر آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے ذاتی کام کرتے ہیں، چیٹنگ میں لگ جاتے ہیں، غیر ضروری گیم کھیلنے لگ جاتے ہیں، دوسرے ویڈیوز دیکھنے لگ جاتے ہیں، نفل پڑھنے لگ جاتے ہیں، تو سچی بات یہی ہے کہ وقت کی تنخواہ آپ لے رہے ہیں اور وہ وقت آپ کام نہیں کر رہے ہیں، اتنی تنخواہ آپ کے لیے حرام ہی ہے، اتنی تنخواہ آپ کے لیے ناجائز ہی ہے۔ واقعی آپ نے خیانت کی اور وعدہ خلافی کی، اور اسلام کی ترجمانی جیسے کرنا چاہیے ویسی ترجمانی آپ نے نہیں کی ہے۔ گھر والوں کو وقت دینا چاہیے۔ آئی ٹی کے ملازموں میں زبردست کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ اپنی معاشی سرگرمیاں، ملازمتی سرگرمیاں ذہن و دماغ پر اتنے غالب رہتے ہیں، اور کچھ شیڈیول بھی ایسا بنا دیا گیا راتوں کی نوکری کا کہ بیویاں کہتی ہیں کہ یا تو آپ نوکری چھوڑ دیجئے یا مجھے چھوڑ دیجئے، اتوار کا دن صرف آرام کرنے کے لیے۔ اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ نہیں ہے۔ کمانے کا بوجھ اتنا نہ اٹھائیے، حلال مال طلب کرنا اتنا ضروری نہیں ہے کہ آپ کی صحت خراب ہو جائے، آپ کے بال جھڑ جائیں، آپ کی کمر بیمار ہو جائیں، آپ ذہنی مریض ہوتے چلے جائیں، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ترس جائیں، بھاگ دوڑ میں ماں باپ کے ساتھ آپ بیٹھ نہ سکیں، ہفتوں مہینوں اپنے بھائیوں سے ملاقات کی ترتیب نہ بن رہی ہو، مخلوط معاشرے کی وجہ سے روح اجڑ چکی، دل ویران ہو گیا، ایمان کمزور پڑ گیا، اعمال کا شوق نکل گیا، ایسی بانجپن والی زندگی مت گزاریے، ایسی غیر اسلامی ملازمت مت کیجیے۔ اتنا ہی وقت دینا چاہیے جس سے گھر ویران نہ ہو، اتنا ہی وقت دینا چاہیے جس سے رشتے مردہ نہ ہوں، اس کی ترتیب بنائی جائے، چاہے چند ہزار کم دیتا ہو۔ دولت سے قسمت نہیں بنتی، تربیت سے قسمت بنتی ہے۔ مہنگے اسکول میں صرف داخل کرنے سے علم نہیں آتا، بہت سی چیزیں ماں باپ بٹھا کر اپنی اولاد کو دیتے ہیں۔ کتنی مرتبہ شب قدر میں دعا کا موقع ملا، شب برات میں عبادت کی توفیق ملی، ربیع الاول میں سیرت کی تعلیم کی توفیق ہوئی، ملک کے حالات بٹھا کر بچوں کو سمجھائے گئے، نیو ایجوکیشن پالیسی کے بارے میں باشعور کیا گیا، بڑھتی عمر کے مسائل بچیوں کو بتلائے گئے،
پردہ کیا ہے، محرم کیا ہے، بچوں کو جوانی کی دہلیز کے قریب آتے ہوئے پاکی ناپاکی کے مسئلے کتنی مرتبہ آپ نے جانے ہیں، خود آپ شریعت سے کتنے واقف ہیں، تبلیغ میں کتنا حصہ لیتے ہیں، قرآن کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ ایسی اجاڑ ملازمت کی ضرورت نہیں ہے، ایسی بے برکتی کی ملازمت کی ضرورت نہیں ہے۔ موت آئے گی، فرشتہ دبوچ لے گا، کیا لے کر جائیں گے آپ، کیا دے کر جائیں گے نسلوں کو آپ؟ اعتدال کے ساتھ چلیے، سارے رخ پر نظر رکھتے ہوئے چلیے۔ آپ کا ڈیمانڈ کمپنیوں کو بدل دے گا۔ یورپ کہ ڈے نائٹ سسٹم کے غلام بننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ غلام رہنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں نے سسٹم بھی ویسا ہی بنا دیا، رگ رگ نچوڑنے کا سسٹم بنا دیا، 24 گھنٹے کی بندش کا نظام بنا دیا۔ آپ کو وائی فائی دے دیا گیا، آپ کو کار گھر پر پہنچا دیا گیا اور لیپ ٹاپ تھما دیے گئے، کمپنی کی سم دے دی گئی، مختلف قسم کے ٹور بطور تحفے کے پیش کیے جاتے ہیں، نامحرم لڑکی بازو تسلی کا سامان کرنے کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے، اور راتوں میں وہاں پر کھیل کود کی ترتیب بھی بنائی جاتی ہے۔ یہ تو دنیا کے بنیوں کا ایک طریقہ ہے، ملٹی نیشنل کمپنیوں کا ایک انداز ہے۔ آپ کھلونا مت بنیے، آپ اپنی قیمت منوائیے، زمانے کی ہواؤں پر مت اڑ جائیے، مت بہک جائیے، مت پھسل جائیے۔ اپنا جہاں خود بناتے ہیں اہل دل، اپنی دنیا خود بنائیے، اپنی کمپنی بنائیے، صرف ملازمت پر اکتفا مت کیجیے، خود کمپنی بنانے کی فکر بھی کیجیے۔ علماء کرام سے قدم قدم پر مشورہ، یہ آسانی کے ساتھ آپ کو منزل پر لے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔